حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے پوچھا ساتھیوں نے عبدالقادر یہ تو بتاؤ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کب پتا چلا؟ میرا بچپن تھا، پہلی بار میں دوستوں کے ساتھ نکلا کھیلنے کے لیے، جب کھیلنے کے لیے نکلا تو ایک بیل بندھا ہوا تھا، اس کی طرف دوڑے، جب بیل کی طرف دوڑے تو بیل نے مجھے کہا تھا ما خلقت لہذا، عبدالقادر تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، عبدالقادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تیرا مشن کوئی اور ہے۔ اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا جب بیل نے کہا تھا کہ یا ولی اللہ ما خلقت لہذا، اے اللہ کے ولی تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو بچپن تھا۔ فرماتے ہیں جس وقت میں بازار میں جاتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے ہوا کرتے تھے اور فرشتے کہا کرتے تھے لوگوں راستہ خالی کر دو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کا ولی آ رہا۔ یہ مقام ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جس وقت استاد کے پاس پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے تھے تو استاد جس وقت دیکھتے تھے کہ عبدالقادر آ رہا ہے، استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال میں کھڑا ہو گئے۔ طلباء نے پوچھا استاد جی ہم بھی آتے ہیں، باقی بچے بھی آتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوتے، جس وقت عبدالقادر آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور فرمایا میرے شاگردوں لڑکوں تمہیں کیا پتا، میں دیکھتا ہوں عبدالقادر جیلانی کے دونوں کندھوں پہ جھنڈے ہیں جو آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر شاگردوں نے پوچھا تو استاد محترم یہ کیا وجہ ہے جس وقت ہم گلیوں میں چلتے ہیں کوئی ہمیں دیکھتا نہیں ہے، کوئی ہمیں سلام کرنے کو تیار نہیں، لیکن جس وقت عبدالقادر چلتا ہے لوگ دوڑ کے آتے ہیں اور ہاتھوں کو بوسے دیتے ہیں۔ جس وقت عبدالقادر گلیوں میں چلتا ہے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد مراقبے میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا شاگردوں تم یہ بات کرتے ہو کہ غوث پاک کا ذکر گلیوں میں لوگ کرتے ہیں؟ میں ابھی سن رہا ہوں تم گلیوں میں لوگوں کی باتیں کرتے ہو، عبدالقادر جیلانی کا ذکر تو آسمان پہ فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے عبدالقادر جیلانی۔ ایک قطب تھے اللہ کے ولی تھے، ان سے کوئی غلطی ہوتی، انسان خطا کار ہے، ان کا مقام جو ہے نا وہ گرا دیا، ولایت کے درجے پہ فائز تھے، لیکن کوئی ایسا کام ہو گیا کہ گر گئے، ولایت سلب کر لی گئی، در در کی ٹھوکریں کھائے، کبھی کسی ولی کے در پہ، کبھی کسی ولی کے در پہ، کبھی کسی ولی کے در پہ، کہ دوبارہ یہ ولایت بحال ہو جائے، اور جس ولی کے در پہ جاتے وہ یہی کہتا میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا کہ آپ کی سعادت شقاوت میں بدل گئی ہے، آپ بدبخت ہو گئے، اب دوبارہ ولایت نہیں مل سکتی۔ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ یہ ولایت کا بھی جو لطف ہے جس کو ایک مرتبہ مل جائے، چھن گیا تھا چاہتے تھے دوبارہ مل جائے۔ کسی نیک بندے کے پاس اس نے کہا یار در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے در در، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا میں چاہتا ہوں ولایت دوبارہ مل جائے۔ اس
اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اگر دوبارہ ولایت لینا چاہتا ہے تو در در کی ٹھوکریں نہ کھا، سیدھا بغداد حضور شیخ عبدالقادر کے پاس چلا گیا حضور شیخ عبدالقادر گیلانی کے پاس اور جا کے درخواست کی، حضور جگہ جگہ گیا ہوں، جس جگہ بھی گیا لوگوں نے کہا ہے کہ اب دوبارہ تمہیں وہ ولایت نہیں مل سکتی، دوبارہ مقام نہیں مل سکتا، اب تم مردود ہو چکے ہو، پہلے مقبول تھے اب مقبولیت نہیں مل سکتی۔ آؤ حضور غوث پاک کے دیوانہ، حضور غوث پاک نے کیا کیا سنو، ہاتھ اٹھائے، مانگنے کا طریقہ دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، عرض کی یا ربی انت قادر ان تجعل المقبول المردودا والمردود المقبولا، مولا تو بھی قادر ہے، میں بھی عبدالقادر ہوں، تو بھی قادر ہے، میں بھی عبدالقادر ہوں، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ مقبول کو مردود بنا دے، تو اس بات پہ بھی تو قادر ہے نا کہ مردود کو دوبارہ مقبول بنا۔ اللہ آج تیرے سامنے عبدالقادر کے ہاتھ اٹھ گئے، یہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور میں درخواست کرتا ہوں یہ مردود ہو چکا، دوبارہ اس کو اپنا مقبول بنا۔ جس وقت یہ دعا کی آگے سے غیبی آواز آئی، عبدالقادر افعل ما تریدی، اس کا کیس ہم نے تیرے سپرد کر دیا، افعل ما تریدی، تجھے اختیار ہے جو بنانا چاہے خود ہی بنا، تجھے اب اختیار ہے عبدالقادر، پہلے کیس ہمارے پاس تھا، اب اس کا کیس تمہیں دے دیا، اور ساتھ تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں عبدالقادر، آج کے بعد مقبول کا مقبولی، مردود کا مردودی، آج کے بعد جو تیرا مقبول ہوگا میں رب العالمین کا بھی مقبول ہوگا، آج کے بعد جو تیرا مردود ہوگا میں رب العالمین کا بھی مردود ہوگا، تجھے یہ مقام دے دیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فیض کیا کہ در در سے ٹھوکریں کھانے والا، اور پھر ان کا حال دیکھیں، جس وقت آپ بیان فرمایا کرتے 70,000 سے کم مجمع نہیں ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، کتنا مجمع ہوتا تھا؟ 70,000 مجمع گفتگو سنتا تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی، اور پھر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ایک ایک گفتگو میں 17 جنازے اٹھ گیا کرتے، اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ مجمع تو اوروں کے پاس بھی ہوتے تھے، اور بھی تو بلی تھے، مجمع ہوتے تھے، آپ کی کرامت یہ ہے کہ باقیوں کا جو مجمع ہوتا تھا انہوں نے پیچھے اپنے مکبر کھڑے کیے ہوتے تھے، اپنے لوگ کھڑے کیے ہوتے تھے، یہاں سے گفتگو کرتے تھے، جہاں تک آواز پہنچی وہاں ایک الگ بندہ کھڑا، یہ بات کر کے خاموش ہو گئے، آگے سے وہ بولتے تھے، پیچھے آواز جاتی تھی، پیچھے پھر بندہ کھڑا ہوتا تھا جو پھر بولتا تھا، لاکھوں کے مجمع میں اس طرح آواز جاتی تھی۔ لیکن حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس وقت آواز فرماتے تھے تو جس طرح پہلی صف میں آواز آتی تھی اسی طرح آخری صف میں بھی آتی، یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کی آواز تھی۔ پھر حال یہ تھا کہ گفتگو کرتے کرتے فرماتے تھے رجعنا من القال الى الحال، لوگوں اب آ جاؤ قال سے حال کی طرف لوٹ جاؤ، حال کہتے ہیں دل کو، قال کہتے ہیں زبان کو، قول کو، جس وقت قولی باتیں کرتے رہتے، زبان سے سمجھاتے رہتے، پھر فرماتے لوگوں قال کو چھوڑو، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ جب حال کی طرف آتے خود خاموش ہو جاتے، پھر کیا تھا؟ دل کا دلوں کے ساتھ رابطہ شروع ہو جاتا، دلوں سے
دلوں میں کنوے کرتے تھے پیغام، اور ایک بندے کے دل میں نہیں، کتنا مجمع 70,000، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہوا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، حضور شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے ہیں، جب فرمایا نا کال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں، اچانک ایسا ہوا کہ آپ کی پگڑی کا ایک پیچ کھل گیا، ایک کھلا لیکن پگڑی گری نہیں۔ لوگ سن رہے تھے، جس وقت دیکھا کہ ہمارے شیخ کی پگڑی کا بل کھل گیا، پیچ کھل گیا، انہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدم میں اپنی پگڑیاں اتار دی اور اتار کر حضور شیخ عبد القادر گیلانی کے قدموں میں پھینکی۔ جس وقت قدموں میں پھینکی، آئے نہیں، جہاں بیٹھے تھے وہیں سے پھینکی اور ساروں کی پگڑیاں حضور شیخ عبد القادر گیلانی کے قدموں میں آ پگڑیوں کا ڈھیر لگا۔ وقت گزرا، پھر حال سے کال کی طرف آیا، تو پھر پتہ کیا کیا؟ آپ نے ایسا کیا کہ ایک پگڑی اٹھاتے تھے اور پھینکتے تھے، جس بندے کی پگڑی ہوتی تھی اس کے سر پہ جاتی، اس کے سر پہ جاتی، ایک ایک اٹھاتے گئے، پھینکتے گئے۔ عجیب در بات بتانے والا ہوں میرے محبوب کے غلاموں، جس وقت ساری پگڑیاں پھینک دی، ہر بندے کے سر پہ پگڑی پہنچ گئی، آپ نے ایسا کیا، اٹھایا تو ایک دوپٹہ تھا عورت کا۔ میرے محبوب کے غلاموں، جب دوپٹہ لیا تو دوپٹہ بھی پھینک دیا، جس وقت دوپٹہ پھینکا تو ہوا میں غائب ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ جو خلفاء تھے، قریبی تھے، قدموں میں گر گئے۔ حضور عجیب چیز دیکھی ہے، پگڑیاں تو تھی، مرد تھے، آپ کی بارگاہ میں تو عورت تھی کوئی نہیں، جلسے میں عورت تھی کوئی نہیں، تو دوپٹہ کہاں سے آیا؟ اور فرمایا مریدو تمہیں کیا بتاؤں، جہاں پہ دنیا اینڈ ہوتی ہے، دنیا کا اختتام ہے، ملک کا خاتمہ ہے، وہاں میری ایک مریدنی رہتی ہے، وہ میرا بیان سن رہی، جب سن رہی تھی مجھے دیکھ بھی رہی تھی، اس نے دیکھا کہ میری پگڑی کا بل کھل گیا، پیچ کھل گیا، اس نے شرم و حیا میرا اپنا دوپٹہ میری طرف پھینک دیا، اس کا دوپٹہ میرے قدموں میں تھا۔ جس طرح تمہیں میں نے پگڑیاں واپس کر دی، اپنی اس مریدنی کو میں نے دوپٹہ بھی واپس کر دیا۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، یہی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں دل والوں کی صحبت میں گیا کرو تاکہ تمہیں دل نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں کچھ مل جائے۔ مرید نے کسی نے کہا تھا کہ حضور آپ کے تو مرید مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، تو آپ ان کا خیال کیسے کرتے ہیں؟ مرید تو یہاں بھی ہیں، بغداد شریف حضور غوث پاک ہے، ہم مرید یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، پیار یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے ان کا خیال کیسے کرتے ہیں، ان کی مشکلات کیسے دور کرتے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان یدی علی المریدی کالسماء علی الارض، اور میرے مریدوں سن لو، میرا ہاتھ مریدوں کے سر پہ ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر ہے، زمین کا ایسا کوئی ٹکڑا نہیں جہاں پہ آسمان نہ ہو، میرا کوئی ایسا مرید نہیں جس کے سر پہ میں غوث پاک کا ہاتھ نہ ہو۔ مریدوں کی خاطر دروغہ جہنم کے پاس چلے گئے، فرمایا اے دروغہ جہنم، اے جہنم کے گیٹ کیپر، مجھے بتا آج تک اس جہنم میں کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ آگے سے جہنم کے دروغے نے کہا اللہ کی قسم ابھی تک تو کوئی مرید نہیں آیا۔ غوث پاک جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے بھی میرے رب کی قسم کیا
موتوں تک میرا مرید جہنم